آپ کو سوچیں ایز این انٹرٹینمنٹ ریسٹورینٹ جانا اور ایز اے پارٹ آف ایجوکیشن ریسٹورینٹ جانے میں کتنا فرق ہے. تو اگر آپ نے پورے کے پورے ایجوکیشن جس میں تہذیب بھی تھی، جس میں اخلاقیات بھی تھے، جس میں آداب بھی تھے، جس میں رولز بھی تھے، جس میں معاشرے میں اونچی نیچ تھی، اوپر نیچے کے لوگ تھے، ڈفرنٹ کیٹیگریز کے لوگ تھے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نظام میں کتنا ڈائیورس معاشرہ ہے، ہر بندہ ایک فرق ہے اور ہر بندے میں ایک کوالٹی ہے، اور آپ اس کو، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ اول تو اس کو خود سمجھ آ رہی ہے یا وہ خود پوچھ رہا ہے کہ بابا اس شخص کو آپ نے کیوں رکھا. اس کو لگ رہا ہے ہر شخص میں کوئی نہ کوئی خوبی ہے، اور آپ باپ اور ماں بھی یہ ثابت کر رہے ہیں اور کسی کی برائی نہیں کر رہے اور ہر بندے میں سے خوبی دیکھ رہے ہیں اور اس کو اسی طرح سے کام انگیج کیا جا رہا ہے. تو آپ کو سوچیں اس بچے کو ڈائیورسٹی کل کو پڑھانے کی ضرورت نہیں، انسانی تفاوت پڑھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی جب وہ کام کرنے جائے گا. وہ دنیا کے ہر شخص کو اپنے جیسا بنانے کی کوشش نہیں کرے گا، اس کو گر آ جائے گا لوگوں کے ساتھ، ڈفرنٹ طرح کے لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے. ہمیں یاد پڑتا ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے اور ہم فیملیز کے ساتھ باہر جاتے تھے تو ایز اے پارٹ آف ایجوکیشن، آپ کو سوچیں ایز این انٹرٹینمنٹ ریسٹورینٹ جانا اور ایز اے پارٹ آف ایجوکیشن ریسٹورینٹ جانے میں کتنا فرق ہے. ہمارے زمانے میں انٹرٹینمنٹ کا کانسیپٹ نہیں ہوتا تھا. میری امی نا بڑے خلاف ہوتی تھی، کیونکہ اس دور میں جس کو جو امی کی بہنیں اور جو بزرگ تھے مامیاں شامیاں، ان کو پتہ چل جاتا تھا نا اس دور میں کہ جی فلانا بندہ یا فیملی ہوٹل میں جاتی تو کہتے ہیں ہائے، یعنی کہ تنو کی ہویا تو روٹی نہیں پکا سکتی، تیرا تسی ہوٹل باہروں کھانا کھایا. اس زمانے میں یہ رواج تھا. تو امی کو برا لگتا تھا، لیکن اس زمانے میں عورتیں ایسی نہیں تھی آج والی کہ آؤ جی ہاں جی چلو جی چلو بہت تھک گئی جاؤ جی چلیں باہر چلیں. وہ اگر خاوند کہہ بھی دیتے تھے نا آؤ باہر چلیں تو کہتے تھے کیوں جی میرا کھانا نہیں پسند ہے آپ کو؟ نہیں ہم گھر کا بیٹھ کے کھائیں گے. یہ ایسی عورتیں تھیں. تو وہ امی کا دل نہیں کرتا ہوتا تو ابو کیا کہہ کے مناتے تھے، بچوں کی تربیت کے لیے جانا ضروری ہے. اس کا فائدہ کیا ہوا؟ سارے راستے بات کرتے جاتے تھے. ہمیں یہ بھی پتا تھا کہیں جاتے ہیں خالی پیٹ نہیں جاتے، تھوڑا بہت کھا کے جاتے ہیں، بھوکے ننگوں کی طرح نہیں جاتے. پلیٹ سے ڈونگے سے کیسے اٹھایا جاتا ہے، ڈونگا کس ڈائریکشن میں گھومتا ہے، منہ سے باز نکالے بغیر کیسے کھانا ہے، چمچ اٹھا کے کیسے کھانا ہے، چھری کہاں پہ رکھنی ہے، اور صرف جو کٹلری ہے اس کو گن کے پتہ چل جاتا تھا کہ جی ٹوٹل ڈیزرٹس کتنے آئیں گے، ٹوٹل آپ کے پاس کورس کتنے ہیں کھانے میں. آپ کو وہیں سے آپ کو فائن جو ڈائننگ ہوتی ہے اس میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے پلیٹوں کے نمبر سے اور کٹلری سے کہ جی ٹوٹل کتنے کورس ہیں، اور ہر ایک کی ایک سیپریٹ چیز ہے. پہلے اگر آپ سٹارٹر لے رہے ہیں تو اس کا ایک علیحدہ ہے، پھر آپ کا جناب مین کورس آ رہا تو اس کا ایک علیحدہ برتن ہے، اور نیپکن کہاں سے آئے گا. اب تو یہ ٹیشو پیپرز کا رواج آ گیا، اس زمانے میں نیپکنز ہوتے تھے. نیپکنز کو کہاں پہ رکھا جاتا ہے، منہ کیسے صاف کرنا ہے، اور نیپکن کو کتنا گندا کرنا ہے، اور باقی کیا گندا نہیں اس کو کرنا، اور جناب کہاں سے گھومے گا. تو ہمیں بتایا جاتا تھا کہ تو آپ نے بابا کو دیکھنا ہے. ہمیں پتا تھا، دیکھتے تھے باپ نے کتنا پلیٹ میں ڈالا ہم بھی اتنا ڈالتے تھے. لوگوں کو دیکھتے تھے کہ شور نہ ہو، کرسی گھسیٹنے کی. اب اگر کبھی گھسیٹ دیتے تھے تو وہ ابو واپسی پہ آتے ہوئے بیٹا آپ نے کرسی شور ہوا، آپ کو آواز آئی تھی. یہ ایجوکیشن تھی. آج کے دور میں مجھے سمجھ نہیں آتی، میں اکثر کہتا ہوں نا کہ دیکھیں کسی چیز کی کوئی بنیاد تو ہوتی. آپ صرف مجھے یہ بتا دیں کہ آپ سب کچھ، یعنی کہ ایجوکیشن سائڈ پہ رہ گئی ہے، اب سوائے اس کے کہ تماشا ہے، تماش بینی ہے اور انٹرٹینمنٹ اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ ساری چیزیں، یہ سب چیزیں، there was no entertainment but the life was full of entertainment. کزنس کے ساتھ بیٹھنا، that was an education. بیٹا کھڑے ہو جائیں، بڑوں کو بیٹھنے دیں، اس کو کر دیں، اچھا یہ لکھ کے لائیں، شام کو وہ کرنا ہے آپ نے. اچھا آج آپ کزن آئے تھے باہر کھیلتے رہے، اچھا ذرا بتائیں ذرا کس کی باری تھی، کہاں پہ باری تھی، کیا کیا. جب ہم بتاتے تھے تو اس میں 2 غلطیاں بھی ہوتی تھیں، اب وہ صحیح کرتے تھے. دیٹ واز ایجوکیشن. ہمارے پیرنٹس دے ور کریٹر آف اپرچونٹیز، وہ ہمیں اپرچونٹیز لائف کی کریٹ کرتے تھے، اور ہم
پھر وہ اپرچونٹی کریٹ ہوتی تھی اس میں ہم اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے تھے. جب ایکسپوز کرتے تھے تو ماں باپ کو تربیت کا موقع مل جاتا تھا. لیکن آج کل تو ماں باپ کو نہ پتا ہے کہ بیٹا بچے چیخ رہے ہوتے ہیں, کھانا کی پلیٹ ایسے بھریں گے جیسے پتہ نہیں پورے ماں باپ کا ستیہ ناش پھیر رہے ہوتے ہیں, بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ بھی شاید ایسے ہی ہوں گے پھر, اور چیخ رہے ہوتے ہیں, ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. اونچا باپ بھی لے کے کان کے ساتھ موبائل بیٹھا ہوتا ہے, دائیں بائیں دیکھ رہا ہے, وہ بھی جھانک رہا ہے. کل کو آپ کا بچہ بھی ایسے ہی گاڑیوں کے باہر جھانک رہا ہوگا ویسے باپ جھانک. تو یہ سمجھنا اسکولنگ ایک کمرے میں پڑھائے جانے کا نام ہے, اور ایجوکیشن 24 گھنٹے کا فینومینا ہے. اس کے لیے کسی استاد کا ہونا ضروری نہیں ہے, ہو تو اچھی بات ہے, صرف آپ کریٹ کیے جائیں, دکھائی جائیں. اس سے بہتر کوئی ماڈل آپ کے پاس ایجوکیشن کا نہیں ہوتا.